حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی مصلیا ومسلما علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے وطن عزیز میں ایک روایت قائم ہے اور برسوں سے چلی آ رہی ہے کہ استقبال رمضان کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، چوکوں پر، چوراہوں پر استقبال رمضان کے بینرز آویزاں کیے جاتے ہیں اور مجلسیں بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ استقبال رمضان کی حقیقت کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے اور اس کو منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ رمضان یا رمضان المبارک کسی شخص یا شخصیت کا نام تو ہے نہیں کہ جس کو ویلکم کرنے کے لیے، جس کے استقبال کے لیے ہم سب بستہ ہو جائیں، خوش آمدید کے نعرے لگائیں، خوشی کا، جشن کا، مسرت کا اظہار کریں، بلکہ رمضان المبارک دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں، نعمتوں، مغفرتوں اور سعادتوں کے نزول کا مہینہ ہے، جس کے شب و روز میں ایک بھی لمحہ ایسا، ایک ساعت بھی ایسی نہیں ہے جو ان برکات سے خالی ہو۔ تو استقبال رمضان کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بے پایاں رحمتوں، بے انتہا نعمتوں اور لامحدود برکتوں اور مغفرتوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور یہ تیاری جسمانی یا فزیکلی نہیں ہے، بلکہ یہ قلبی، روحانی اور ذہنی ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر تیار کریں، آمادہ کریں، موٹیویٹ کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بے پایاں برکتوں کے حصول کے حقدار بن جائیں۔ یہ تیاری کب ہوگی؟ جب ہم اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو، اپنے ظاہر کو، باطن کو اس قدر مصفح کریں، مجلہ کریں، منور کریں، ان کا تزکیہ کریں، تاکہ رمضان المبارک کی نورانیت، ان کے انوار و تجلیات، سعادات، برکات ہمارے قلب میں، ذہن میں، روح میں ثبت ہو سکیں، اور پھر ان کے اثرات ہمارے جسم پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے افعال، اعمال پر، ہمارے اقوال پر بھی اور ہماری اجتماعی زندگی میں اثر انداز ہونے چاہیے اور عملاً نظر بھی آنے چاہیے۔ تو تیاری کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم صدق دل سے تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ماضی کی معصیتوں، گناہوں، اپنے فسق و فجور، اپنی خطاؤں، لغزشوں سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے طلبگار ہوں، تاکہ اس کی رحمت کی بارش ہمارے قلب کو، ہمارے ذہن کو، ہماری روح کو پاکیزہ کر دے، اور اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو قلب کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، جب اس فعل سے ہمارا باطن پاک ہو جائے گا تو اس کے اثرات پھر ہمارے ظاہر پر بھی پڑیں گے، ہمارے افعال اور اعمال پر بھی پڑیں گے، ہمارے قول و کردار پر بھی پڑیں گے، ہماری چال ڈھال، رفتار، گفتار پر بھی پڑیں گے، اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ ہم اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کو بھی حقیقی معنی میں ادا کریں گے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کریں گے۔ تو ہماری سوچ کے مطابق، فہم دین کے مطابق، اسی قلبی، روحانی اور ذہنی تیاری کا نام حقیقت میں استقبال رمضان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارشادات کو سننے کے لیے مکمل قلب و ذہن کی حضوری کے ساتھ آپ کے سامنے موجود تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس مہینے کا چاند اور مہینے کے چاند سے مختلف ہوگا، اس کی راتیں اور مہینوں کی راتوں سے جدا ہوں گی، اس کے دن اور مہینوں کے دنوں سے مختلف ہوں گے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس مہینے کے شب و روز میں ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں برکات ہوں گی، لیکن ان برکات کا، انعامات کا لمس، شعور اور احساس وہ محسوس کرے گا جس نے اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو مکمل طور پر ان سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے، لپیٹنے کے لیے تیار کیا ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اضافے کے، زیادتی کے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادات کے لیے، طاعات کے لیے، بندگی کے لیے، ہر طرح کی سعادتوں اور اعمال خیر کے لیے
جو اجر اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے مقرر فرما رکھا ہے، اس مہینے میں اس اجر میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی پر نور و سعادت والی برکت والی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقدار کے اعتبار سے نہیں بلکہ فرمایا کیفیت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، انعامات سعادات کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے، یعنی عام جو ہماری رات کی عبادات ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ہے، وتر ہے، نماز فجر، اس سے زیادہ نفلی نماز تراویح کی شکل میں ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں خیر کا کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے، تقرب کے لیے کوئی نفلی کام کرے گا تو اس کو باقی مہینوں کے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں ایک فرض عبادت ادا کرے گا تو اس مہینے کی برکت کے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبری، یہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ دوسروں کے ساتھ غم خواری کا، دلداری کا، دوسروں کے دکھ درد کے بانٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، برکت فرما دیتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا اور نار جہنم سے اس کی آزادی کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ روزہ افطار کرنے والے کو روزہ دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہ اضافی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے یہ طاقت نہ ہو کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائیں تو پھر کیا اس کے لیے بھی اس اجر کے حصول کے لیے کوئی امید ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ افطار کا یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا پانی پلانے کے ذریعے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، سیر ہو کر کھلائے گا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے ایسا جام شیریں پلائے گا اس کے بعد وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، حشر میں اسے پیاس نہیں لگے گی، سیر طبیعت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اوسط یعنی مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آخرت یعنی نار جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک یا اپنے ماتحت کے روٹین کے ذمہ داریوں میں سے کسی روٹین میں ورک لوڈ میں کمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور نار جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی ان بشارتوں کو، نعمتوں کو، سعادتوں کو جو اس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتلائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اپنے قلب و ایمان و عمل میں، اپنے قلب و ذہن میں، ظاہر و باطن میں ثبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔